آج سے تقریباً 1000 سال پہلے 800 سے 1100 صدی عیسوی میں اسلام سائنس کے ایک گولڈن ایج سے گزر رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد سائنسی علوم کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ دور دراز سے دانشور، اساتذہ اور طالب علم کی تلاش میں بغداد کا رخ کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ڈارک ایجز میں رینگ رہا تھا۔ مسلمانوں کی پہچان ریسرچ اور انوینشن سے ہوتی تھی۔ الجبرا، الگورتھم، ایگریکلچر، میڈیسن، نیویگیشن، ایسٹرونومی، فزکس، کاسمولوجی، سائیکالوجی، ان سب فیلڈز کے چیمپئنز مسلمان تھے۔ پھر یہ سب اچانک رک گیا۔ علم، فلسفہ، ایجاد اور دانش کا یہ دور اچانک مسلمانوں کے سامنے سے غائب کیسے ہو گیا؟ نیل ڈی گراس ٹائسن کو موجودہ دور کا البرٹ آئنسٹائن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اس کی بنیادی وجہ امام غزالی کا وہ دینی تفسیر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبرز کے ساتھ کھیلنا یعنی میتھمیٹکس شیطان کا کام ہے۔ میتھ کائنات کی زبان ہے اور آپ سائنس میں سے میتھ کو ہرگز نہیں نکال سکتے۔ امام غزالی کے اس انٹرپریٹیشن کے بعد گویا کسی نے اسلامی سائنس کے گھٹنے کاٹ دیے اور اس حادثے سے اسلام آج تک ریکور نہیں ہو سکا۔ 1900 سے 2010 کے درمیان سائنس کے شعبے میں نوبیل پرائز حاصل کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہودیوں کی آبادی زیادہ سے زیادہ 1.5 کروڑ ہے، لیکن پچھلے 100 سال میں سائنس سے ریلیٹڈ نوبیل پرائزز میں 25% یہودیوں نے حاصل کیے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب ہے، اور یہ نمبرز ہماری سائنٹیفک کنٹریبیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ ایک بھی یہاں سے نکالنا ہے۔ ماڈرن سائنٹیفک ایج میں ہماری کوئی ایک بھی پراپر کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ انفیکٹ پچھلے کئی صدیوں سے ہم ہر سائنٹیفک انوینشن کو پہلے حرام قرار دیتے ہیں، پھر کچھ سال بعد ہم اسی کے گن گانے لگ جاتے ہیں۔ پرنٹنگ پریس وہ واحد انوینشن کہی جا سکتی ہے جس سے یورپ میں سائنٹیفک انوینشن کی ابتدا ہوئی۔ لوگ سائنٹیفک آرٹیکلز لکھنے لگے، کتابیں چھپنے لگی، میگزینز، نیوز پیپر، ہر طرح کا علم دور دور تک پھیلتا گیا۔ اس دوران شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے۔ 230 سال پرنٹنگ پریس پہ اسلامی سلطنت میں پابندی لگی رہی۔ مغرب سائنٹیفک انوینشنز اور نالج میں کہاں سے کہاں نکل گیا، اور اسلام صرف ایک فتوے کی وجہ سے کم از کم 250 سال پیچھے رہ گیا۔ جب جہاز ایجاد ہوا تو برصغیر میں فتویٰ سامنے آیا کہ جہاز میں سفر کرنا حرام ہے کیونکہ اتنی اونچائی پہ جانا قدرت کو للکارنے کے مترادف ہے۔ جب ریڈیو ایجاد ہوا تو فتویٰ آیا یہ تو شیطان کی آواز ہے۔ کیمرہ اور ٹی وی پہ بھی فتوے لگے۔ آج کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن کو حرام قرار دے رہا ہے، کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کو حرام قرار دے رہا ہے، تو کوئی جینیٹک انجینئرنگ کو حرام قرار دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں سائنس یونیورس کے ایکسپلوریشن کے گولڈن ایج میں ہے۔ گریویٹیشنل ویوز، ہگز پارٹیکلز کی بات ہو رہی ہے، لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں، یونیورس کے کوانٹم سٹیٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کاسمولوجی کے انفینٹی کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں، مارس کے سرفیس پہ ریسرچ ہو رہے ہیں، روبوٹک سرجریز پہ کام ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ دنیا سائنس کے میدان میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہمارے سائنٹیفک میچورٹی کا یہ لیول ہے کہ ایک بندہ پانی سے چلنے والی گاڑی بنانے کا دعویٰ کرتا ہے اور ملک کے بڑے سے بڑے سائنسدان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ آغا وقار صاحب جو ہیں یہ واٹر کے ساتھ، پانی کے ساتھ گاڑی صحیح چلا رہے ہیں یا کوئی فراڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں، کوئی فراڈ نہیں کر رہے، سامنے موجود ہیں، آپ سب لوگ ہیں، سائنسداں موجود تھے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لوگ تھے۔ ہمارے سائنٹیفک کوسچنز اور تھیوریز کا یہ لیول ہے کہ بابا چاند کیا جنات بھی سائنسی ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب ہم لوگ سسٹم وغیرہ آف کر کے جاتے ہیں آفیسز وغیرہ کے، یا کوئی مشین وغیرہ آف کر کے جاتے ہیں تو اور صبح آگے دیکھتے ہیں تو سسٹم وغیرہ آن ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ کچھ کام بھی کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ثابتة أم تتحرك؟ ثابتة ولا تتحرك؟ في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أن الأرض ثابتة لا تتحرك۔ بابا یہاں پہ موبائل چارج کرنے کا بہت مسئلہ ہے، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کا ہاتھ میں ہاتھ لیے، تقریباً 11 سے 12 منٹ ان کے ہاتھ میں ہاتھ باپا کا تھا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے آج تقریباً مارچ کی 12 تاریخ ہے، اور الحمدللہ جنوری سے لے کے یہ مارچ تک ان کو موبائل چارج نہیں کرنا پڑا۔ یہاں پہ میرا مقصد کسی پہ تنقید برائے تنقید ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک طرف ہم اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے مینٹل میچورٹی کا یہ لیول ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟